مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے۔ اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا، تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نذر کر دی۔ لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا، تم بھی کوئی چیز بت کی نذر کرو۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کے عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ موت کی تکلیف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کی قبر پر گئے۔ آپ اپنی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، پیاری اماں جان، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اللہ سے آپ کی زندگی مانگوں۔ حضرت بی بی مریم نے فرمایا، دنیا اور اس کی زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر میں موت کی تکلیف دوبارہ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر! یہ ایک نبی کی ماں کا کہنا ہے، اور ہم جیسے گناہگاروں کی موت کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ پلیز نماز قائم کریں۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک واقعہ۔ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام جنگ نہروان کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک نجومی مولا علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے علی علیہ السلام، یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش کر رہا ہے، آپ یہ جنگ بری طرح سے ہار جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں، اچھا تم ستاروں کے حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میرا کام یہی ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں، اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اسی لیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس نجومی کو کہا، اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے؟ اب وہ نجومی خاموش۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کے حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا، اچھا بتاؤ کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اون پر ایک حرکات ظاہر ہوتی ہے؟ اب پھر وہ نجومی خاموش۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا، اچھا اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ نجومی خاموش۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا، تم آسمان کے تو کیا زمین پر تمہاری نظروں کے سامنے جو چیز ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ سنو اے شخص، میں علی علیہ السلام اب تجھے بتاتا ہوں۔ علی علیہ السلام کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہو گئی۔ میرے 10 لوگ بھی اس جنگ میں شہید نہیں ہوں گے اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروان میں مولا علی علیہ السلام کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا تھا، اور مولا علی علیہ السلام کے مخالف کے صرف 9 آدمی بچے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گھڑی لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟
نوح علیہ السلام فرماتے ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس عورت کو بلانا بھلا دیا گیا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے، چلیں؟ نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بھڑیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بھڑیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوہار پڑی تھی۔ نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح علیہ السلام، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے پاس بیٹھے اپنے مومنین سے فرمایا، او مومنو، یہ حدیث قیامت تک کے مومنوں تک پہنچانا تم پر واجب ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی، قیامت کا عذاب ضرور آئے گا، لیکن جیسے اس بڑھیا کو پتہ ہی نہیں چلا، ہمارے مومنوں کو بھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب قیامت آئی اور کب چلی گئی۔ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے مولا علی علیہ السلام سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا، یا علی علیہ السلام، کہ اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا، پوری دنیا کو انڈے میں بند کر دے؟ مولا علی علیہ السلام اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا، اے بندے خدا، تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہا، وہ کیسے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا، ایسا ہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا ولی۔ ایک شخص اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بدقسمتی سے بیوی کو جلد کی بیماری لگ گئی، جس سے دن بدن اس کی خوبصورتی بدصورتی میں ڈھلتی چلی گئی۔ اس پر مصیبت یہ ہوئی کہ ایک حادثے میں وہ شخص بھی بینائی سے محروم ہو گیا۔ وہ دونوں اسی حال میں اپنا گزارا کرنے لگے، مگر بیوی کی جلد کی بیماری بڑھتی گئی۔ وہ اتنی بدصورت ہو گئی کہ کوئی اسے دیکھتا تو کراہٹ محسوس کرتا، مگر اس کا اندھا شوہر اسے لقمے توڑ توڑ کر کھلاتا تھا۔ وہ سوچتی کہ اگر میرا شوہر اندھا نہ ہوتا تو شاید اس کے ساتھ رہ نہ پاتا، اور وہ اپنا آپ اس حال میں اسے دکھانے سے پہلے ہی مر جاتی۔ اور پھر اسی دوران بیوی کا انتقال ہو گیا۔
اس صدمے میں شوہر نے اپنا سب کچھ فروخت کیا اور دوسرے شہر جانے لگا تو راستے میں کسی نے اسے آواز دی، اب تک تو تمہاری بیوی تمہاری آنکھیں بنی ہوئی تھی، وہی تمہیں پکڑ پکڑ کر چلاتی تھی، وہی تمہاری مدد کرتی تھی، اب کہیں اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اس شخص نے کہا، بھائی میں اندھا نہیں ہوں، اندھا بنا ہوا تھا۔ یہ احساس میری بیوی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں، جب اس شخص کا انتقال ہوا تو خلقت اسے اللہ کا ولی کہہ کر پکارتی تھی۔ دیر سے دیر تک سونے والے توجہ دیں۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ للعالمین سے بحث کر رہا تھا کہ برکت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، تم نے کتیا اور بکری دیکھی ہے؟ وہ شخص بولا، ہاں۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، کتیا اور بکری میں زیادہ بچے کون جنتا ہے؟ وہ بولا، کتیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں یا کتے؟ وہ بولا، بکریاں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں، حالانکہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں مگر پھر بھی کم نہیں ہوتی، تو کیا یہ برکت نہیں ہے؟ اسی کا نام برکت ہے۔ پھر وہ شخص بولا، ایسا کیوں ہے کہ بکریوں میں برکت ہے اور کتوں میں نہیں؟ آپ فرماتے ہیں، بکریاں رات ہوتے ہی فوراً سو جاتی ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، اور یہی نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ان میں برکت حاصل ہوتی ہے، اور کتے رات بھر بھونکتے رہتے ہیں پھر فجر کے قریب سو جاتے ہیں، لہٰذا وہ رحمت و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پاس صرف غور و فکر کا مقام ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم اپنی راتوں کو فضولیات میں گزارتے ہیں اور وقت نزول رحمت سو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج نہ تو ہمارے مال میں برکت ہے، نہ ہی ہماری اولاد میں، اور نہ ہی کسی دوسری چیز میں برکت رہ گئی ہے۔ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی عز و جل سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم مردود ہو کر مسخ شدہ بری حالت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندر کی طرف گیا تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ بحر کے جانوروں کا شکار کرے گا، تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کہہ سنائی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زبان کے شرف سے محروم کر دیا ہے مچھلی کو۔ کوا ڈرا ہوا ہی کیوں رہتا ہے؟ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا، تو وہ ایک مرداد دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت بھیج دی اور اس کے لیے بددعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے، چنانچہ کوے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔